یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ہرا میں ایک رات، اس کو آپ کے لیے تحریر کیا مستنصر حسین تاڑر نے۔ آپ کے لیے پڑھیں گی فرح علی۔ تیر اندازوں کا ٹیلا اور جس گڑھے میں حضور گرے تھے، عشق پر پلستر نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے میں پھر مدینے میں تھا، ایسے میں پھر احد میں تھا۔ اگرچہ میں جنگ احد کو نہایت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، پھر بھی احد کی تیز ہوا میں کچھ پھڑپھڑاتی ہوئی آوازیں بار بار سنائی دیتی تھیں۔ ہماری طرف دیکھو، ہم زہرا اور مشتری کے کوکھ سے پیدا ہونے والیاں ہیں۔ ہندا اور قریش کی عورتیں اپنے مردوں کو مسلمانوں سے جنگ بدر کا انتقام لینے کے لیے ابھار رہی تھیں۔ مجھے تمہاری شکست کا خطرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رائے کو پھر دہرا رہے تھے۔ کسی نبی کی شایع نہیں کہ وہ ذرہ بختر پہن لینے کے بعد دشمن کا مقابلہ کیے بغیر ذرہ اتارتے۔ کون ہے جو یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کرے؟ جبیر اپنے غلام سے کہہ رہا تھا، اے وحشی، اگر تو میرے چچا طمع کے بدلے میں محمد کے چچا حمزہ کو قتل کر دے گا تو میری طرف سے تو آزاد ہوگا۔ وحشی کہہ رہا تھا، اب حمزہ میری طرف لپکے، لیکن وہ شکستہ ہو چکے تھے، زمین پر گر پڑے۔ میں نے انہیں اسی حالت میں چھوڑ دیا تاکہ وہ جاں بحق ہو گئے۔ صفیہ اپنے حقیقی بھائی حمزہ کو دیکھنے کے لیے احد میں پھرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کی لاش پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، مجھے کبھی اتنا غم اور صدمہ نہیں پہنچے گا جتنا تیری شہادت سے پہنچا ہے۔ لیکن حمزہ پر رونے والی عورتیں نہیں ہیں۔ انصار اپنی عورتوں سے کہہ رہے ہیں، جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا پر نوحہ کرو۔ احد حمزہ کے سوا کیا ہے؟ محض ایک خشک پہاڑ۔ اس خشک پہاڑ کے دامن میں چونکہ حمزہ دفن ہے، اس لیے وہ پہاڑ بھی معتبر ہو گیا۔ امیر الشہداء اسی مقام پر دفن ہیں جہاں وحشی نے انہیں شہید کر دیا۔ حفاظتی شیشے کی اوٹ سے چار دیواری کے اندر جو چند پتھر پڑے تھے، میں نے ان پر نگاہ کرتے ہوئے حضرت حمزہ کے لیے فاتحہ پڑھی اور مڑ کر اس ٹیلے کی جانب دیکھا جو احد کے میدان میں ابھرا ہوا تھا، اور آج بھی ایرانی زائرین کے سیاہ لبادے اس کی بلندی پر پھڑپھڑاتے تھے۔ شیخ صاحب، اس ٹیلے کی بھی کوئی تاریخی اہمیت ہے یا لوگ یوں ہی عقیدت کی خاطر اس کی بلندی تک جاتے ہیں؟ یہ وہی ٹیلہ ہے تاڑر صاحب۔ شیخ صاحب نے فاتحہ سے فارغ ہو کر مڑ کر دیکھا، جس کی وجہ سے یہ جنگ ہاری گئی تھی۔ تیر اندازوں کا ٹیلہ میرے لیے یہ ایک خبر تھی۔ پچھلی مرتبہ جب مولا بخش کے ہمراہ احد آیا تھا تو میں ہرگز آگاہ نہ تھا کہ یہی وہ ٹیلہ ہے جس نے اس جنگ کا فیصلہ کیا تھا، جہاں تیر اندازوں کو تعینات کیا گیا تھا، اور تب میں حیرت میں مبتلا ہوتا تھا کہ آخر زائرین اس کے اوپر کیوں جا رہے ہیں۔ اب میں نے بھی اوپر جانا تھا۔ اس کی بلندی کچھ زیادہ نہ تھی، باغ جناح کی کسی پہاڑی سے نفس کے قریب ہوگی۔ البتہ اس کی چوٹی پر پہنچ کر احساس ہوتا تھا کہ اس کی اونچائی اتنی کم بھی نہیں، کیونکہ وہاں کھڑے ہو کر دائیں ہاتھ پر مدینے کی بستیاں نظر آ رہی تھی، اور ان سے پرے وہ پہاڑی سلسلے جو اس بستی کے داخلے پر واقع تھے، اور بائیں جانب اس ٹیلے کے نیچے حضرت حمزہ کے مزار کے آثار تھے۔ پھر کچھ زمین خالی تھی اور اس کے آگے ایک بے ترتیب آبادی شروع ہو جاتی تھی جو جبل احد کی چٹیل بلندی سے ہی جا رکتی تھی۔ احد کے سلسلے کے آخری حصوں کے قریب ہم سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر کھجوروں کی نہایت گھنے باغ ایک وسیع علاقے پر چھائے ہوئے تھے۔ وہاں سیاحوں کے لیے ایک پارک اور دیگر سہولتیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ ان باغوں کے جھنڈ میں شیخ صاحب نے ادھر اشارہ کیا۔ یعنی جنگ احد کے حوالے سے کوئی تھیم پارک نہیں بنایا جا رہا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تاریخ کا کوئی حوالہ نہیں، یہ ایک تفریحی پارک ہوگا۔ تاریخ سے یاد آیا کہ شیخ صدیق تاریخ کے حوالے سے ہی میرے ہمداں تھے۔ مدینہ میں ڈپٹی ڈائریکٹر حج تھے اور بہت تاریخی تھے، یعنی تاریخ سے بے حد شغف رکھتے تھے۔ سلجوق نے ان سے درخواست کی تھی کہ ابا جی کو بھی یہی عارضہ لاحق ہے تو ان کا کچھ دوا دارو کرے۔ چنانچہ وہ میرا دوا دارو کرنے کی خاطر مجھے احد لے آئے تھے۔ میری تمنا بھی یہی تھی کہ احد کو از سر نو تاریخی تناظر میں دیکھا جائے، یعنی تاریخی مقامات کی نشاندہی کی جائے، اور وہ ہو رہی تھی۔ کچھ زائر ٹیلے پر نفل ادا کر رہے تھے۔ ہوا تیز تھی اور احد کے بچے کھچے میدان میں جو مٹی تھی اس کے ذروں کو فضا میں اڑاتی تھی۔ اسی فضا میں
جس میں ایرانی زائرین کے سیاہ لبادے اور ماضی کی آوازیں پھڑ پھڑاتی تھی۔ تم نے کسی بھی حالت میں اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا، چاہے ہم جنگ جیت بھی جائیں تب بھی نہیں۔ شیخ صاحب کے سامنے جیسے ایک نقشہ کھلا تھا، وہ جنگ کو میرے سامنے زندہ اور متحرک کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، قریش اوپر سے، مدینے کے اوپر سے اس میں داخل ہوئے بغیر اس سامنے والے میدان کے قریب خیمہ زن ہوئے تھے، اور حضور اپنے سپاہ کے ہمراہ ادھر سے بستی کی جانب سے تشریف لائے تھے، اور سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ ماہر تیر اندازوں کو خود اس ٹیلے پر قریش کی جانب رخ کیے ہوئے متعین کیا تھا۔ یعنی حضور بھی ٹیلے پر چڑھے تھے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تھا تو وہ کہاں کھڑے تھے؟ یہیں کہیں میرے آس پاس، انہی سنگریزوں پر۔ اور اسی منظر کو دیکھتے ہوئے جو میری نظروں کے سامنے پھیلا ہوا تھا، اور انہیں علم نہ تھا کہ ٹیلے کے عین نیچے اس کھلی جگہ پر بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کے چچا حمزہ حبشی کے بھالے کا شکار ہو کر دم توڑ رہے ہوں گے، اور ہندا ان کے اعضاء کاٹ کر، ان کا ہار اپنے گلے میں ڈال کر احد کی ایک چٹان پر کھڑی ہو کر چیخ رہی ہوگی، آج جنگ احد میں ہم نے جنگ کا بدلہ اتار دیا، پس میں ساری عمر وحشی کی شکر گزار رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل نہ جائیں۔ یہ تصور کسی حد تک باطل ہے کہ سب کے سب تیر انداز اس ٹیلے کو چھوڑ کر صرف مال غنیمت حاصل کرنے کی خاطر اتر گئے تھے۔ نہیں، ان میں سے کچھ وہیں ڈٹے رہے۔ انہوں نے ٹیلا چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ ان سے یہی کہا گیا تھا۔ وہ سب کے سب بعد میں مدافعت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید براہ راست ادھر نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے گھڑ سواروں کے سمیت جبل احد کے عقب سے روپوش ہوئے، اور پھر اس ٹیلے کے پیچھے نمودار ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ اس ٹیلے کی بلندی کچھ زیادہ نہیں، 1400 برس گزر چکے ہیں، اور ان برسوں میں جتنی ہوائیں چلی ہیں اور طوفان اٹھے ہیں، ان کے باعث اس کی بلندی کسی حد تک ان دنوں کی نسبت کم ہو چکی ہے۔ یہاں بھی وہی خیال آیا ہے کہ آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں، لیکن صرف ایک پتھر اٹھانے سے اس ٹیلے کی بلندی میں کمی آتی تھی، جو مجھے گوارا نہ تھا۔ اگر آپ نیچے دیکھیں، جدھر سے ہم آئے ہیں، اس کی دوسری جانب جہاں سے ٹیلا شروع ہوتا ہے، وہاں ایک چھوٹی سی دیوار ہوا کرتی تھی۔ اب بھی چند اینٹیں موجود ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ وہ چند اینٹیں موجود تھیں اور بہت قدیم زمانوں کی لگتی تھیں۔ عقبہ کے پتھر سے رسول کا ہونٹ کٹ گیا اور دائیں طرف کا نیچے کا دانت ٹوٹ گیا۔ ابن قمیہ کے وار سے خود کی گھڑیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں میں دھس گئیں۔ آپ کی پیشانی پر وار کر کے عبداللہ بن شہاب نے اسے خون آلود کر دیا۔ آپ اپنے بچاؤ کی خاطر ایک گڑھے میں کود گئے، یا نڈھال ہو کر گر گئے۔ یہ گڑھے ابو عامر نے مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے کھودے تھے۔ شیخ صاحب، میں نے بہت سو سے دریافت کیا ہے اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو کر کہاں؟ یہاں احد کے مقام پر، کس مقام پر؟ ایک گڑھے میں گرے تھے۔ ہاں، میں جانتا ہوں، تو مجھے وہاں لے چلیے۔ میں جتنا جانتا ہوں اس کے مطابق ذرا امیر حمزہ کے مقام سے پرے جبل احد کے دامن تک پھیلی ہوئی آبادی کی جانب غور سے دیکھیے، تو وہاں احد کے پہاڑ کے عین نیچے وہ گڑھا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرے تھے۔ تو چلیے، میرے ذہن کی ساخت میں کچھ بڑی خرابی ہے، جس کے باعث میں معتدل نہیں رہا۔ میں تاریخ کے بڑے بڑے اہم اور شاندار واقعات سے بے اثر رہتا ہوں، اور کسی ایک چھوٹے اور معمولی وقوعے کا مجھ پر اثر ہو جاتا ہے۔ جنگ احد میں حمزہ کی شہادت، ابو دجانہ کا اکڑ کر چلنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عمارہ کا درجنوں زخم سہنا، تیر اندازوں کا ٹیلا چھوڑنا، سب اپنی جگہ، لیکن بابا کا زخمی ہو کر ایک گڑھے میں گر جانا ان سب پر فوقیت لے جاتا ہے۔ تو چلیے میں اسی دماغی خلل کی اثر اندازی کی بےتابی تھی۔ چلتے ہیں، شیخ صاحب نے اطمینان سے کہا، لیکن اس ٹیلے سے اترنے سے پیشتر میں ایک اور اہم مقام کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو یہیں سے ہو سکتی ہے۔ جہاں آبادی جبل احد کے دامن میں جا کر رکتی ہے اور پہاڑ بلند ہوتا ہے، تو وہاں ذرا غور سے دیکھیے۔ میں جتنے غور سے دیکھ سکتا تھا دیکھتا رہا۔ دامن سے ذرا اوپر احد کی چٹانوں میں
آپ کو کوئی کھو نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی۔ ایک سیاہ دھبا نظر آتا ہے؟ ہاں، وہ کچھ کچھ نظر آتا ہے۔ کیا ہے؟ روایت ہے کہ جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس گڑھے میں سے نکالا تو ذرا بلندی پر لے گئے اور اس کھو میں لے گئے۔ شاید ابو عبیدہ نے اسی کھو میں ان کے رخسانوں میں کھبی ہوئی کڑیاں دانتوں سے نکالی تھی۔ یک نشد دو شد۔ دماغی خلل اندازی کی اب تو حد ہی ہو گئی۔ شیخ صاحب، وقت ضائع نہ کیجیے، مجھے لے چلیے۔ ویسے آپ اس کھو کے اندر گئے ہیں؟ نہیں، وہاں دامن میں عام طور پر پولیس کے 2-1 سپاہی تعینات ہوتے ہیں جو کسی کو اوپر نہیں جانے دیتے۔ میں بھی نہیں گیا۔ پھر بھی لے چلیے۔ ہم دونوں ٹیلے سے اترے۔ اس سے پیشتر ہم دونوں سے مراد ہوتی تھی میں اور میمونہ۔ تو میمونہ کہاں تھی؟ اس نے کہا تھا کہ میں تو مدینے میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ مسجد نبوی میں کچھ وقت گزار سکوں، روضہ رسول کے آس پاس منڈلاتی رہوں۔ آپ ہو آئیے جدھر بھی، آپ نے تاریخ کے لیے ہونا ہے۔ چنانچہ ہم دونوں، یعنی میں اور شیخ صاحب، ٹیلے سے اترے، ان کی کار میں سوار ہوئے اور جبل احد کے سائے میں پھیلتی ہوئی بے ترتیب بستی میں چلے گئے۔ جیسے ایسی بستیاں ہوا کرتی ہیں، گلیوں میں فٹ بال کھیلتے بچے، بے مقصد گھومتے جوان، بند دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے بوڑھے اور کھڑکیوں میں سے جھانکتی عورتیں، اور وہ سب ہماری کار کی جانب متوجہ ہو جاتے تھے کہ یہ کس سلسلے میں ادھر نکل آئے ہیں، شاید بھٹک گئے ہیں۔ امیر حمزہ کے مزار پر فاتحہ پڑھ کر واپس مدینے کیوں نہیں چلے گئے؟ شیخ صاحب صرف ایک بار بھٹکے، یکدم اپنے سامنے احد کی چٹانوں کو پایا اور بیک گیئر لگا کر راہ راست پر آ گئے۔ ویسے وہ اپنے راستے جانتے تھے۔ بستی جہاں تھم جاتی تھی، رک جاتی تھی، جہاں سے احد کے سلسلے کا آغاز ہو جاتا تھا، وہاں شیخ صاحب نے کار روک دی۔ کچھ اہل احد نے ہم دونوں پر تشویش کی نگاہیں ڈالیں کہ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں، اور پھر اگلے لمحے ہم سے غافل ہو گئے اور ہم ان کی غفلت کے شکر گزار ہوئے۔ جہاں سے احد کے پہاڑ کا آغاز ہوتا تھا، وہاں ایک چٹان مختصر جسامت کی، ایک عام کمرے کی حجم جیسی ساکت تھی۔ شیخ صاحب مجھے اس کے قریب لے گئے، اسے اور اس کے دامن کو غور سے دیکھا اور پھر تعصب سے بولے، پچھلی بار جب میں یہاں آیا تھا تو اس چٹان کے نیچے ایک چھوٹا سا گڑھا موجود تھا، زیادہ گہرا نہیں تھا، اس میں گرا تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن وہ موجود تھا۔ جہاں وہ گڑھا یا اس کی نشانی کچھ عرصہ پہلے موجود تھی، وہ نشانی پر ہو چکی تھی، اسے سیمنٹ اور بجری سے پاٹ دیا گیا تھا۔ وہاں صرف ایک ناہموار سطح تھی اور تازہ تازہ پر کی ہوئی سیمنٹ شدہ۔ شیخ صاحب یوں شرمندہ ہوئے جیسے انہوں نے ذاتی طور پر اس گڑھے کو بھر کر اس پر پلستر کر دیا گیا ہو جس میں بابا زخمی ہو کر گر گئے تھے۔ یہاں بھی کبھی کبھی کوئی زائر آ جاتا تھا اور گریا کرتا تھا حضور کے زخموں اور دانتوں کے شہید ہونے کی یاد میں، تو شاید اس لیے اسے انہی دنوں نابود کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یار غار کی جانب دوڑے، باقی صحابہ بھی چڑیوں کی مانند اڑتے ہوئے رسول اللہ کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت علی نے جھک کر ان کا ہاتھ تھاما، طلحہ بن عبید اللہ نے سہارا دے کر آپ کو اٹھایا اور سیدھا کھڑا کر دیا۔ مالک بن نسان نے آپ کے چہرے سے خون چوس چوس کر نکالا۔ وہ گڑھا یا جہاں اس کے ہونے کا امکان تھا 1400 برس تک موجود رہا، اور اب جا کر وہ شرک کی زد میں آیا اور سیمنٹ اور بجری سے بھر کر پختہ اور ہموار کر دیا گیا۔ جو نئے نوازی حضرت علی، ابو بکر صدیق، عبیدہ بالجرح اپنے رسول کی الفت میں کرتے تھے، وہ نئے نوازی اس گڑھے کے کچھ کام نہ آئی۔ اس گڑھے میں بابا کا خون جو گرا تھا، شاید دانت بھی گرے تھے، وہ سب دفن کر کے ان پر سیمنٹ کا پلستر کر دیا گیا تاکہ شرک کا کلا کما کر دیا جائے۔ پر شرک تو نابود ہونے سے رہا، عشق تو موجود رہتا ہے، اس پر پلستر نہیں ہو سکتا، وہ موجود رہتا ہے۔